آئیے بڑی تیزی کے ساتھ میں وقت کو بالکل قیمتی سمجھتے ہوئے آئیے کچھ منٹوں کے لیے بہت اچھے خطیب، جس خطیب نے بڑی ہی کم مدت اور کم وقت میں اپنی شہرت اور پروان کے ذریعے سے بہت اونچے اڑان کے ذریعے سے اپنی پہچان بنائی ہے، یعنی خطیب نوجوان صاحب اللسان خطیب باکمال حضرت علامہ مولانا قاری آفتاب عالم صاحب قبلہ غیاثی تشریف لا رہے ہیں، استقبال کر لیجئے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمد شیخ احمد رضا خا قطب عالم می زنم بگرداب بلا استاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و کستی بحق کے خواجہ عثمان ہرونی مدد کن یا معین الدین چشتی اجمیری پیر کامل قطب عالم حضرت تیغ علی رازدار کنت و کنزن حضرت تیغ علی پیکر مہر وفا محبوب یزدہ تیغ علی دستگیری کنز دست پیر جینا تیغ علی یا الہی دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خانہ فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے یا الہی خانہ دل کو زیادہ روئے ایمہ کو جمال شہ زیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے یا الہی قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت ماں کے واسطے یا الہی دل کو اچھا تن کو سترا جان کو پرنور کر اچھے پیارے شمشدی بدالعلا کے واسطے یا الہی بارگاہ غوثیت سے کر دے مجھ کو فیضیاب شہ غیاث الدین و شاہ محمد تیغ علی کے واسطے عقیدت اور محبت کے ساتھ جی لگا کر سب سے پہلے اپنے آقا و مولا خوش روح خوبہ شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ سرخیل زہرہ جمالہ حضرت دائی حلیمہ کے راز دلارے حضرت آمنہ کے آنکھوں کے تارے نیر اعظم قائد اعظم رہبر اعظم کی مقدس اور مبارک بارگاہ میں جھوم کر عقیدت کے ساتھ جی لگا کر دودھ پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار اور نبی اور آل نبی پر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ و صحابیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کرتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے پناہ فضل و احسان ہے کہ آج ہم عرص تیغی رحمانی میں شرکت کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو محترم دوست، آج پوری دنیا میں ہمیں یعنی ہم اہل سنت والجماعت والے کو لوگ نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے اوپر طنز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بریلویت جو ہے یہ پوری دنیا کو گمراہ کر رہے ہیں، پوری دنیا کو بریلویت کے نام پہ لوٹا جا رہا ہے، یہ نیا مسلک آ گیا، یہ نیا عقیدہ آ گیا۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں 5 منٹ آپ میری گفتگو کو سماعت کر لیں گے تو آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ میں پوری دنیا کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، اے دنیا والو تم جو آج بریلویت پہ الزام لگا رہے ہو،
عیب لگانے کی کوشش کر رہے ہو کہ بریلویت ایک نیا فرقہ ہے، نئے فرقے کا ایجاد ہے، دنیا میں بدعت کی بات کرتا ہے، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرس تیغی رحمانی سے آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بریلویت کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، بریلویت کوئی نیا مسلک نہیں ہے۔ بڑی ذمہ داری سے ان علماء کے قدم کے خاک کو اپنے پیشانی کا غازہ بنا کر آپ کو عرض کر کے بتا رہا ہوں کہ بریلویت اسی مسلک کا نام ہے جس مسلک پہ صحابہ نے اپنی زندگی کو گزاری ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت وہی مسلک ہے جس پہ تابعین نے اپنی زندگی کو گزاری ہے۔ مسلک اہل سنت وہی مسلک ہے جس پہ تابعین نے اپنی زندگی کو گزاری ہے۔ اور آپ کو قریب لے کے چلوں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مسلک اعلیٰ حضرت وہی مسلک ہے، وہی نظریہ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کا نظریہ تھا، جو امام اعظم ابو حنیفہ کا دیا ہوا طریقہ تھا۔ آج میں اگر آپ کو کہوں، آپ ہم سے کہیں گے کہ مولانا یہ تو مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے، آپ اسے مسلک امام احمد رضا کے نام سے کیوں یاد کرتے ہیں، کیوں دنیا والے کو بتاتے ہیں؟ تو ہم آپ کو پیغام دینا چاہیں گے، ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ دراصل مسلک اعلیٰ حضرت مسلک امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ سچا جمال ہے جسے آج ہمارے علماء نے اسے ایک نیا نام دے کر اس کی تعبیر کر کے مسلک امام احمد رضا کہا جاتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے عرض کر کے بتا رہا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ جس علاقے میں جائیں گے آپ، جس محلے میں جائیں گے آپ، جس ملک میں جائیں گے آپ، جس دیش میں جائیں گے آپ، دنیا کے جس خطے میں جائیں گے آپ، امام احمد رضا کا نظریہ آپ کو ملے گا۔ اس لیے کہ دنیا والے ہم سے یہ کہتے ہیں، اے مولانا ذرا ہمیں یہ بتائیے احمد رضا نے ہمیں کیا دیا، احمد رضا نے دنیا کو کیا دیا؟ تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، احمد رضا اس ذات کا نام ہے، اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے 24 گھنٹے میں 22 گھنٹے جا کر مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی ترویج و اشاعت فرما رہے ہیں، اپنے قلم کو چلا رہے ہیں۔ احمد رضا اس پیر کا نام ہے، احمد رضا اس عالم کا نام ہے، احمد رضا اس حکیم کا نام ہے جو مریدوں کے حلقوں میں بیٹھ کر اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، بلکہ آپ نے کئی جلدوں میں فتاوی رضویہ جیسی کتاب کو لا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا، اور اس قوم کو رہبری کے راستے پر لا کر آپ نے ہدایت کا راستہ بتایا۔ جب آپ عرب کے اندر گئے تو آپ کو دنیا والوں نے کہا یہ ایک ہندوستان کا مولانا آیا ہے، یہ بریلی کا ایک احمد رضا آیا ہے، یہ تو کم جانتا ہوگا، اس کے پاس کم علم ہے۔ دنیا کے عرب کے بڑے بڑے مولویوں نے مولانا نے امام احمد رضا کے علم پہ جب انگلی اٹھائی، احمد رضا کی زبان خاموش تھی، لیکن جب دنیا والوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پہ انگلی اٹھائی، جب مصطفیٰ کے شان رسالت پہ انگلی اٹھائی، تو یہی وہ بریلی کا احمد رضا ہے، یہی وہ بریلی کا امام احمد رضا خان ہے جنہوں نے الدولۃ المکیہ لکھ کر عرب کے بڑے سے بڑے علماء کو حیران کر دیا۔ تو اب ہمیں پکار کے کہنا پڑے گا کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، ارے جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ آج دنیا میں لوگ کہتے ہیں بریلویت اس کا نام ہے جو ایک نئے فرقے کو جنم دیتا ہے، جو بدعت کا ایجاد کرتا ہے، لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا آج عرس تیغی رحمانی میں آنے والوں میں آپ کو پیغام دینا چاہوں گا، احمد رضا کا مشن ہے دنیا والے پڑھو، جب تم پڑھو گے تو دنیا کی حقیقتوں سے آشنا ہو جاؤ گے۔ احمد رضا نے ہمیں کیا دیا؟ احمد رضا نے بہار کی سرزمین پہ ایک ایسا عالم دین دیا جسے دنیا علامہ ظفر الدین بہاری کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ احمد رضا نے ہمیں کیا دیا؟ احمد رضا نے ہمیں صدر الشریعہ جیسا ایک عالم دین دیا جن کے ایک شاگرد تھے جنہیں عزیز ملت حافظ ملت کے نام سے جانا جاتا ہے، جن کے بارے میں ابھی عالم صاحب گفتگو کر کے گئے کہ اشرفیہ اس درسگاہ کا نام ہے، اشرفیہ ہندوستان کے اس مرکز کا نام ہے جہاں سے ہزاروں عالموں کو پیدا
کیا جاتا ہے. یہ حافظ ملت علیہ الرحمہ کا فیضان واسطہ یا بلا واسطہ امام احمد رضا سے ہے. اب اور ذرا ذہن کو قریب کیجئے گا تو سلسلے کو جوڑتے چلے جائیے گا تو واسطہ یا بلا واسطہ ہمارے بہار کے سرزمین پہ ایک ایسا شیخ، ایک ایسا مرشد کامل، ایک ایسا مرشد برحق جسے صرف دنیا تیغ علی کے نام سے دنیا والے جانتے تھے، لیکن وہ تیغ علی جب دنیا میں آئے، آپ دنیا میں آنے کے بعد اپنے ماں کے قدم کو چومنے لگے. یعنی تیغ علی مادر ذات والی کا نام ہے، اور تیغ علی نے جو مشن دیا تھا آج اسے سن کر جائیے گا. یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہیں، جن کے سروں پہ رومال نہیں ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے. جب ہم سرکار سرکاہی کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، سرکار سرکاہی ابتدائی دور میں جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن جب خانہ داری کی ذمہ داری پڑتی ہے، ایک مرشد کامل سے ملاقات ہوتی ہے جسے عبدالسمیع منگیری کے نام سے جانا جاتا ہے. کلکتہ کے سرزمین پہ سرکار سرکاہی علیہ الرحمہ اس مرشد کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں. گھر کی ذمہ داری آپ کے پاس ہے. وہ سرکار سرکاہی کے ماننے والوں بڑی ذمہ داری سے عرض کر کے بتا رہا ہوں، میرے سرکار سرکاہی کے اوپر گھر کی ذمہ داری ہے. تو آپ دن میں کام کیا کرتے تھے. ان علماء سے پوچھئے، ان کی جماعت سے پوچھئے، رات کے حصوں میں سرکار سرکاہی علم دین مصطفیٰ حاصل کرنے میں لگے رہتے، کتابوں کا مطالعہ کرنے میں لگے رہتے. اور دنیا والوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر خانقاہوں کو آباد کرنا ہے تو تیغی مشن یہ ہے کہ پہلے مدرسوں کو آباد کیا جائے، پہلے مدرسوں کو چمکا دیا جائے. اسی لیے 1949 کے اندر میرے دادا سرکار سرکاہی نے خانقاہ سے متصل ایک مدرسے کی بنیاد ڈالتے ہیں. تو کچھ لوگ آ کر کہتے حضور یہ تو بہت زیادہ اندر گاؤں میں ہے، یہاں بچے دور دراز سے نہیں آ پائیں گے. تو دارالعلوم علیمیہ انوار العلوم دامودر پور کے اندر سرکار سرکاہی ایک مدرسے کی بنیاد ڈالتے ہیں. اب بڑا غور سے سنیے گا، اس مرشد کامل کی بات کو بڑی ذمہ داری سے سنیے گا. آج لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں بہار میں کیا ہے، بہار میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ بہار میں کچھ بھی نہیں ہے تو انہیں برزستہ یہ کہہ دیجئے گا کہ اگر پوروی بہار کا تم مصاحبہ کرنا چاہتے ہو، مشاہدہ کرنا چاہتے ہو، تو مظفر پور کے سرزمین پہ ایک ایسے ولی کامل ہمیں ملتے ہیں جو صرف تیغ علی نہیں تھے بلکہ ہزاروں پیر کے شیخ تھے، جنہیں شیخ مشائخ کہا جاتا، جنہیں مرشد کامل کہا جاتا، جسے مرشد برحق کہا جاتا. دنیا والے جب ان کی عظمت کا اندازہ لگاتے ہیں تو انہیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ تیغ علی کے فیض کا در ہے کھلا ہوا ہے قادری فقیروں کا میلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار سرکاہی حضرت علامہ آفتاب عالم غیاثی. میرے عزیزو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ بہت شکریہ، بہت شکریہ. آج اگر سرکار سرکاہی کی نسبت آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں، اپنے سینوں میں رکھتے ہیں، تو اپنے بچوں کو علم دین مصطفیٰ عطا کیجئے، اس راستے پر ڈالیے. آج میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جس وقت سرکار سرکاہی حیات ظاہری میں تھے، انہوں نے دین کے لیے اتنا بڑا کام کیا، اتنا بڑا کام کیا کہ آج بڑے سے بڑے پیر صاحب اے سی والی گاڑی میں بھی بیٹھ کر دین کا اتنا کام نہیں کر پائے. آپ جانتے ہیں سرکار سرکاہی کا مشن کیا تھا؟ سرکار سرکاہی کا مشن یہ تھا کہ دنیا میں لوگ علم دین مصطفیٰ سے آراستہ ہو جائے. ہمارے یہی مظفر پور، یہی ویشالی، یہی پوروی چمپارن، سیتامڑھی اور ان کے دیگر علاقوں میں کوئی خانقاہ یا کوئی عظیم درسگاہ نہیں تھی. اس وقت سرکار سرکاہی پیدل چل کے، بیل گاڑی سے اور ٹمٹم گاڑی سے چل کے مصطفیٰ کے دین کو عام کر رہے تھے. اور پتہ ہے ایک خواب آپ نے دیکھا کہ دنیا کو علم دین مصطفیٰ سے آراستہ کریں گے، دنیا کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے لوگوں کے سینوں
سینوں کو منور اور مجلہ کریں گے تو سرکار سرکاہی نے دامودر پور کے اندر 1949 کے اندر ایک مدرسے کی بنیاد ڈالتے ہیں، اور اس کی بنیاد ڈالنے کے لیے حضور محدث اعظم ہند کی چھوچوی کو دعوت نامہ بھیجتے ہیں ایک خط کے ذریعے سے۔ بڑا غور سے سنیے گا، جب آپ نے خط کے مضمون کو مکمل کیا تو اس کے نیچے میں آپ نے فقیر محمد تیغ علی لکھ دیا، کہیے سبحان اللہ، فقیر محمد تیغ علی لکھ دیا۔ اب حضور محدث اعظم ہند کی چھوچوی کی چھوچا سے مظفر پور آئے، لوگ ان کو لینے کے لیے گئے تو وہ فرما رہے تھے ارے وہ کہاں ہے جنہوں نے یہ کہا تھا فقیر محمد تیغ علی، یعنی حضور محدث اعظم ہند کا نظریہ یہ تھا کہ واقعی بہار میں فقیر بھی رہتا ہے، کیا واقعی بہار میں فقیر بھی ہوتے ہیں؟ ان کا نظریہ تھا۔ بڑا غور سے سنیے گا، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جب حضور محدث اعظم ہند کی چھوچوی سرکار سرکاہی کے بلانے پہ دامودر پور کے اندر آتے ہیں، اور جیسے سرکار سرکاہی کی نظر سے محدث اعظم ہند کی نظر مل جاتی ہے، چہرے سے چہرہ مل جاتا ہے، سینے سے سینہ مل جاتا ہے، تو سنیے یہ شان سرکار سرکاہی ہے کہ چھوچا کے آل رسول نے کہا تھا کہ میں یہ سوچتا تھا کہ بہار میں کوئی فقیر نہیں رہتا ہے، لیکن جب سے میں نے تیغ علی کو دیکھا ہے تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ واقعی بہار میں فقیر رہتے ہیں۔ ارے جسے دنیا فقیر کہتی ہے اپنی گدری میں لال رکھا کرتے ہیں، وہ سرکار سرکاہی ہے۔ آج ہمارے مفتی ساجد مصباحی صاحب قبلہ، وقت کا بہت زبردست تقاضا ہے، تیر و تلوار کے طرح میں اپنی تقریر کر رہا ہوں، اور اتنی جلد بازی میں تو اپنی باتیں میں کبھی مکمل نہیں کر پاتا، لیکن 1 سے 2 منٹ آپ کا وقت لے کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤں گا۔ آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ میرے بڑے بھائی آئیں گے۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، سرکار سرکاہی نے جس سلسلے کی بنیاد رکھی جسے آپ تیغیہ سلسلہ کہتے ہیں، بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، آج ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں تیغی ہوں، ان کے سروں پہ وائٹ سفید والی ٹوپی دیکھیں گے، چہرے پر داڑھی دیکھیں گے، لیکن اصل جو صوفی ازم کا پیغام سرکار سرکاہی نے دیا آج تیغی نام رکھنے والوں کے دلوں میں نہیں ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر بھارت کے اتہاس کو اٹھا کر پڑھیں گے، اگر بھارت میں اسلام کے پھیلنے کے اتہاس کو پڑھیں گے تو بھارت کے اندر اسلام تیر و تلوار یا بم بارود کے ذریعے سے نہیں آیا، بلکہ بھارت میں اسلام اصل صوفی ازم کے ذریعے سے آیا۔ اور اگر اس صدی میں جس نے صوفی ازم کی بنیاد رکھی ہے وہ ہمارے مظفر پور کے سرکار سرکاہی، آج سرکار سرکاہی سے نسبت رکھنے والا، ارے سنیے سنیے، سرکار سرکاہی سے نسبت رکھنے والا اگر جھوٹ بولتا ہے، اگر دغا دیتا ہے، اگر جوا کھیلتا ہے، اگر وہ بد فعلی کام کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ سرکار سرکاہی اس عظیم پیر کامل کا نام ہے جو کبھی ننگے سر استنجا کے لیے بھی نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ دامودر پور میں جب ایک ادارہ چل رہا تھا، بخاری پڑھنے والا ایک بچہ کھانے کے وقت میں بغیر ٹوپی کے بیٹھ گیا تو کسی بچے نے کہا سر پہ ٹوپی رکھو، ٹوپی رکھ کے کھانا کھاؤ۔ اس بچے نے کہا ٹوپی رکھنا کوئی فرض یا سنت مؤکدہ نہیں ہے۔ جب یہ بات سرکار سرکاہی کو پتا چلی تو آپ جلال میں آ گئے، آپ غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ گرچہ کہ یہ سنت مؤکدہ نہیں ہے لیکن حضور کی سنت میں یہ شامل ہے کہ ننگے سر کھانا نہیں کھایا جاتا، ننگے سر استنجا نہیں کھایا جاتا۔ وہ لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کامیابی چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم مکمل سرکار سرکاہی کے مشن پہ چلنے لگے گا، تیری دنیا بھی سور جائے گی، تیری آخرت بھی سور جائے گی۔ اس لیے کہ ہماری رہبری کے لیے، ہماری نجات کے لیے ہمارا ایک پیر کافی ہے جسے سرکار سرکاہی کہتے ہیں۔ وہ اکیلے کامیاب نہیں تھے، وہ اکیلے پیر نہیں تھے۔ جب آپ سرکار سرکاہی کی سیرت کو دیکھیں گے تو کمال کا پیر وہ ہوتا ہے، کمال کا اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو
خود بھی نیکی کے راستے پر چلے، کتنوں کو نیک بنا دے، کتنوں کو ولی بنا دے، کتنوں کو متقی بنا دے، کتنوں کو پرہیزگار بنا دے۔ جب آپ اپنی نگاہ کو اٹھائیں گے، خانقاہ مجیبیہ میں سرکار سرکاہی کے غلام ہیں۔ جب آپ بہنگاوا میں اپنی نظر کو ڈالیں گے، سرکار سرکاہی کے غلام ہیں۔ جب آپ مظفر پور کے اطراف و اکناف میں اپنی نظر کو ڈالیں گے، سرکار سرکاہی کے غلام ہیں۔ یعنی سرکار سرکاہی کے دامن سے جو بھی وابستہ ہوتا گیا، وہ اپنے وقت کا پیر کامل بنتا گیا، وہ اپنے وقت کا مرشد برحق بنتا گیا۔ اور آج سرکار سرکاہی کے فیض پانے کے بعد ان کے ایک جانشین جنہیں سرکار براہیم شاہ تیغی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، ان سے فیض پانے والا ایک ذات ہے جسے ہم عبد الرحمن تیغی بخسامہ والے کہتے ہیں۔ واہ عبد الرحمن بخسامہ والے، آپ کی عظمت کو میرا سلام، آپ کے تقوی کو میرا سلام، کہ اکیلے کامیاب نہیں تھے بلکہ دامن سے جو بھی وابستہ ہوتا گیا اسے اللہ کا محبوب بناتے چلے گئے۔ اور تبھی تو آج آپ کی بھیڑ دیکھنے کے بعد یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، ارے بدلتی ہزاروں کی تقدیر، بدلتی تقدیر دیکھی۔ بس گفتگو ختم کر رہا ہوں، آخری جملے میرے تقریر کے۔ میرے بھائی، اس دور میں دین کا کام میرے سرکار سرکاہی نے کیا جس دور میں لوگ چھٹ کی پوجا کرتے تھے، دیپاولی منایا کرتے تھے، ہولی کھیلا کرتے تھے۔ آج جو آپ مظفر پور، ویشالی، سیتامڑھی، چمپارن، مہسی یا جو بھی آپ دیگر علاقے کو دیکھ رہے ہیں، اور جن بچوں کے سروں پہ ٹوپیاں ہیں، جن کے چہروں پر داڑھی ہے، کوئی الجامعۃ الاشرفیہ سے پڑھ کے آ رہا ہے، کوئی امجدیہ سے پڑھ کے آ رہا ہے، کوئی علیمیہ سے پڑھ کے آ رہا ہے، کوئی بمبئی سے پڑھ کے آ رہا ہے، کوئی گجرات سے پڑھ کے آ رہا ہے، کوئی کیرلا سے پڑھ کے آ رہا ہے، کوئی چنئی سے پڑھ کے آ رہا ہے، کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی مفتی بنا ہے، کوئی ڈاکٹر بنا ہے، کوئی فقیہ بنا ہے، کوئی شیخ بنا ہے، کوئی محدث بنا ہے۔ تو آج جو جگہ جگہ پہ آپ علم کی روشنی دیکھ رہے ہیں، اس چراغ میں تیل ڈالنے والا اگر کوئی ہے تو وہ سرکار سرکاہی کی ذات ہے۔ ارے زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ مفتی ساجد صاحب قبلہ کو مبارکباد ہے، آپ مدرسے کا افتتاح کر رہے ہیں۔ آپ تمامی تیغی براہیمی بھائیوں سے درد مندانہ اپیل کروں گا، گزارش کروں گا کہ اس وقت ہمارے قوم کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے مدرسے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ مدرسہ نہیں ہوگا، عالم کہاں سے لائیں گے؟ مدرسہ نہیں ہوگا، حافظ کہاں سے لائیں گے؟ مدرسہ نہیں ہوگا، امام کہاں سے لائیں گے؟ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اگر خانقاہ کو آباد کرنا ہے تو پہلے مدرسے کی بنیاد کو مضبوط کرو۔ جب عالم، جب حافظ، جب مفتی پڑھ لکھ کے نکلے گا تو وہ صرف خانقاہ کو آباد نہیں کرے گا بلکہ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا، آپ کی زندگی کو روشن کر دے گا۔ رہتا ہے نام علم سے، زندہ ہمیشہ داغ، اولاد سے تو بس یہی 2 پست اور 4 پست ہے۔ سرکار سرکاہی زندہ باد، سرکار عبد الرحمن آئندہ باد۔ السلام علیکم۔